لله أحمده وأستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي رواية قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں عزیزانی بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، کامل زندگی کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کا راستہ بتایا ہے اور چن لیا، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو اس راستے کو چھوڑ کر، جو اس زندگی کو چھوڑ کر کوئی دوسری زندگی لے کر آئے گا، کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا تو ہماری اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں بنے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل زندگی لے کر آئے. آپ کو اللہ پاک نے سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عظیم بنایا. سلسلے کے اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبوت مل جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے آخر میں، لیکن نبوت کا تاج سب سے پہلے جن کے سر پر رکھا گیا وہ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے نبی سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا متى وجبت لك النبوة، حضرت آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر تھی، غار حرا تھا اور رمضان تھا اور شب قدر تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کے بدن میں روح بھی نہیں پڑی تھی. آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. اللہ پاک مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا. تو سب سے پہلے نبوت ملنے کے اعتبار سے کوئی ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سب سے پہلی چیز جس کو اللہ پاک نے وجود دیا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے دوست ہیں، جس سے ملاقات زیادہ ہوتی ہے دوستی بھی اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ ملاقات ہو تو اور گہری دوستی ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمارے نبی سے بہت زیادہ گہری دوستی تھی کیونکہ ملاقات بھی بہت زیادہ تھی، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ کی برکتوں سے کائنات کے نظام اللہ نے بنائے اور چلائے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہمارے نبی سے بہت زیادہ محبت، جو سارے فرشتوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اچھا، جس سے دوستی ہوتی ہے تو آدمی اس کا پورا بایو ڈاٹا نکال لیتا ہے، بھائی آپ کے ابا کون، دادا کون، آپ کتنے سال کے ہیں، آپ کی پڑھائی کیا ہے، کاروبار کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمارے نبی سے ملاقات بہت زیادہ ہوئی. علماء ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی. 150 سال میں جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 14 مرتبہ آئے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی عمر ہے وہ 23 سال ہے. تو 23 سال میں جبرائیل علیہ السلام میرے آپ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ ہے، 24,000 مرتبہ، اور اکثر قرآن لے کے نازل ہوتے تھے. تو ہمارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر تو بتاؤ کتنی ہے؟ کب سے پتہ نہیں، وہی لے کر آدم علیہ السلام پر بھی وہی آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے. وہی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت عمر نہیں یاد ہے، البتہ اتنا یاد ہے کہ چوتھے آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو تقریباً 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا. تو ہمارے نبی نے جب سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل وہ ستارہ اللہ نے مجھے کو بنایا تھا.
اس کو شاعر نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو وجود دی، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ تو آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کے بعد بھیجا۔ ایک خوبصورت محل گویا کے بنا انبیاء علیہ السلام کے نام کا، بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس میں ایک اینٹ نہیں رکھی گئی تھی۔ لوگ محل دیکھنے آتے اور محل دیکھ کر کہتے کہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن بس ایک اینٹ کی کمی ہے تو اس کا حسن کامل ہو جائے گا۔ تو جو آخری اینٹ نبوت کے محل میں رکھی گئی، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی رکھی گئی، جس اینٹ کے پڑتے سارا حسن محل کا مکمل ہو گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل زندگی کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ آپ جو دین لے کر ہر عمارت کی بنیاد ہوتی، بنیاد کے بغیر عمارت نہیں ہوتی، تو اسلام اللہ پاک نے عطا فرمایا کامل دین۔ تو اس دین کی کیا بنیاد ہے، اس عمارت کی کیا بنیاد ہے؟ تو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی، جس میں سب سے پہلا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی۔ دوسرا فرمایا نماز، تیسرا روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اسلام کی 5 بنیادیں، اور بنیاد کے بغیر تو عمارت کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کلمہ ہے، جس کے بغیر تو کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 5 بنیادیں بتائی گئی اسلام کی۔ اچھا، صرف بنیاد کو کوئی آدمی مکمل گھر نہیں کہتا کہ صاحب یہ تو مکمل گھر، پہیا بنا ہوا کوئی کہے گا بھائی مکمل گھر بنا ہوا۔ تو صرف بنیاد کو مکمل گھر نہیں کہتے، گھر جو مکمل ہوتا ہے وہ چھت پر جا کر ہوتا ہے، چھت پڑ گئی گھر مکمل ہو گیا۔ تو اسلام کی چھت کیا ہے؟ اسلام کی چھت کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں میں ایک خوبصورت اشارہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اسلام کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے اپنی امت کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اچھے اخلاق کا درس دیا ہے۔ پہلی جو بنیادی تعلیم تھی آپ کی وہ اللہ سے جڑنے کی تھی، کہ اللہ سے جڑیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنائیں، اللہ کو خوش کرنا مقصد زندگی بنائیں۔ اس میں آپ نے اپنی امت کو جو بڑی محنت کی اپنے امت پر اللہ کے تعارف کے کرانے کی ہے، کہ بندے اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، کیونکہ جو جس کو پہچانتا ہے وہ اس کی مانتا ہے۔ انسان اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کی مانے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتاری، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ آپ کی محنت مستقل چلتی رہی، اللہ کی خوبیوں کے تذکرے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تذکرے، کبھی جنت کا تذکرہ، کبھی جہنم کا تذکرہ، کبھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، کبھی پلسرات کا تذکرہ، اتنا تذکرہ کہ صحابہ کو ہر وقت یہ چیزیں مستحضر ہوتی تھی۔ جنت گویا کہ ان کی اپنی نظروں کے سامنے ہوا کرتی تھی، جہنم گویا ان کی اپنی نظروں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول اپنے کمرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو بیوی بھی رونے لگی۔ تو حضرت نے پوچھا اللہ کی بندی تو کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس وجہ سے آپ روتے ہیں میں بھی اسی وجہ سے روتی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے روتا ہوں کہ ایک دن آئے گا میں پلسرات سے گزروں گا، پتہ نہیں گزر پاؤں گا یا وہیں کٹ کے جہنم کی آگ میں گر جاؤں۔ ایسی جگہ جہاں پر عام طور سے غفلت ہو جاتی، کمرے میں ہیں، اہلیہ کے پاس میں ہیں، وہاں بھی صحابی رسول کو اپنی آخرت یاد آ رہی، پلسرات یاد آ رہا ہے کہ اللہ میرا پلسرات پر کیا ہوگا۔ یہ صحابہ کی کیفیتیں بنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے۔ تو پہلی محنت جو آپ کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اللہ سے جڑنا سیکھا ہے، اللہ کا تعارف کرا ہے، یہاں تک کہ حضرت آپ بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ یہ ہمارے اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے کہ ہم انہیں اللہ کی پہچان کرائیں، ہم خوب اللہ کے تذکرے کریں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں بنیادی سب سے بڑی نصیحت یہ تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ،
لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی دل لگانے کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اس لائق ہے جن کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کراتے تھے، بچوں کو بھی اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ آج محرومی کی بات، دین سے دوری کی نحوست ہے کہ آج عورتیں اپنے بچوں کو کتے سے ڈرا دیں، چپ ہو جا کتا آ رہا ہے، چپ ہو جا بلی آ رہی ہے، چپ ہو جا یہ آ رہا ہے، چپ ہو جا وہ آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو اللہ سے ڈرانا تھا، ہمیں تو اللہ کا تعارف کرانا تھا، ہمیں تو اللہ کی پہچان کرانا تھا۔ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کہ بھائی اللہ کا تعارف کرائیں۔ اللہ کے نبی بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، نو عمر صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے سواری پر سوار تھا، اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، یا بنیا یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ سے مدد مانگنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کرا رہے، بچوں کو بھی اللہ کی پہچان کرا رہے۔ تو آپ کی ایک زبردست محنت رہی کہ آپ نے اللہ سے جڑنا سیکھا ہے، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، اور اس کا یہ زبردست اثر تھا کہ اس معاشرے کا ہر فرد اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا تھا، اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ اور اگر زندگی میں کچھ خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، بشریت کی وجہ سے گناہ کا تقاضا ہوا، گناہ ہو گیا، تو اللہ کو اتنا پہچانا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ حضرت گڑبڑ ہو گئی، ہم کیا کریں، حضرت گڑبڑ ہو گئی، ہم کیا کریں۔ ایک صحابیاں تھیں، ان سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ اب وہ آ گئی حضرت کے پاس میں کہا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ حالانکہ چاہتی تو چھپا لیتی تھی، بچ جاتی تھی۔ کہا جی حضرت آپ مجھے پاک کر، اور پتہ ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے، کہ زنا کی اور قبول کر رہے کہ مجھ سے زنا ہوا، اب اس میں گواہ کی ضرورت کوئی نہیں، گڑھا کھودا جائے گا، آدھا اتار کر پتھروں سے مار اسے ختم کر دیا جائے۔ لیکن کہتی حضرت آپ مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ میں اس گناہ کی نحوست کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا نہیں چاہتی۔ اللہ کو پہچانا تھا کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے گندگی لے کر اور گناہ لے کر۔ کہتی حضرت آپ مجھے پاک کریں، اور میرے گناہ کا ثبوت یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنا قصور ہے، بچے کا تو کوئی نہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ صحابیہ روتے ہوئے واپس گئیں گے، پتہ نہیں اگر اس مدت میں میں مر گئی کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں، اور کئی مہینے کا چانس ملا نا۔ اب چاہتی تو اپنے آپ کو چھپا لیتی کہیں جا کر، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو گود میں لے کر ہمارے نبی کے پاس آ گئی کہ حضرت مجھ سے گناہ ہوا، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ ذرا تصور کریے وہ کتنا عجیب منظر رہا ہوگا، بچہ گود میں، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے بتائیے تو صحیح۔ کہ حضرت آپ مجھے پاک کر دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب روٹی کھانے لگے گا نا پھر آ جانا۔ کتنے موقع مل رہے بچ جانے کے، وہ پھر روتے ہوئے واپس چلے گئے کہ پتہ نہیں اگر اس مدت میں میں مر گئی میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ روتے ہوئے واپس چلی گئی، کچھ دن ان کو اس بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ روٹی کھانے لگا تو روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کر اس کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ حالانکہ آپ بتائیے ماں کا دل دھڑکتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے، ماں کی ساری توجہات اولاد پر ہوتی ہیں، وہ گویا کہ اولاد کے آنے کے بعد اپنے آپ کے لیے جینا تو چھوڑ دیتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے ماں جی رہی ہوتی ہے۔ اب یہ چاہتی کہیں اپنے آپ کو چھپا لیتی بچے کی محبت میں کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، لیکن وہ روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کر اللہ کے نبی کے در پر آ گئی کہ حضرت اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ فکر آخرت تھا، اللہ کا استحضار تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے بچہ لیا، ایک صحابی رسول کی گود میں دیا اور کہا بھائی انہیں سنسار کر دیا جائے۔ گڑھا کھودا گیا، آدھا اتارا گیا، ان کو پتھر مار کے انہیں ہلاک کیا گیا۔ تو جب پتھر مارے جا رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی مار رہے تھے اور ہمارے نبی کے قریب تھے۔
ایک پتھر ان صحابیہ کو پڑا جس سے ان کا سر پھٹا اور خون کا فوارہ چھوٹا، اور خون کا کچھ قطرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر ہے، جس سے انہوں نے کراہیت کی اور کچھ نازیبہ جملہ انہوں نے کہے جو مناسب نہیں تھا ان کی شان کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالد اس عورت کو برا نہ کہے، خدا یہ قسم اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس کی توبہ کی برکت سے سب کو اللہ معاف کر دے۔ یہ ہمارے نبی کی محنت کا اثر تھا کہ آپ نے اللہ کا تعارف کرایا تھا، اللہ کی پہچان کرائی تھی، تو اللہ کے استحضار کے ساتھ ہر فرد زندگی گزارتا تھا، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا حاکم، کیا رعایا، ہر ایک کے سامنے اللہ کی ذات تھی کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو اپنی زندگی دکھانی، اس لیے اپنی آخرت کے اعتبار سے ڈرتے تھے کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہو۔ تو اسلام میں ہمارے نبی نے یہ بنیادی تعلیم دی، ایک تو اللہ کا تعارف کرایا اور پھر اللہ سے جڑنا سکھایا کہ دیکھو تم اللہ سے جڑنے والے بن، کیسے جڑیں گے اللہ سے؟ تو بنیادی طور سے سکھایا کہ عمل کی راہوں سے اللہ سے جڑنا۔ تو آپ نے بہت سارے عمل بتائے کہ دیکھو یہ ہو جائے تو یہ کر لو، یہ ہو جائے تو یہ کر لو، جیسے بیماری آ گئی تو کیا کریں بھائی؟ دوا تو کرنی ہے، علاج کرنا سنت ہے، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ بھائی صدقہ کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے وہ طاقتور اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائے کہ جو دنیا کی حکومتیں بھی اکٹھی ہو جائے تو نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی کے وہ اعمال میں وہ طاقت اللہ نے رکھی کہ اللہ ان اعمال پر اپنی قدرت سے اللہ کام بنا کے دکھائے۔ بارش رک جائے تو پوری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، بارش نہیں برسا سکتی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل میں وہ طاقت ہے کہ آسمان کی بارش رک گئی، مسلمان 2 رکعت استسقاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کی 2 رکعت پر روکی بارش کو اللہ برسا کے دکھائے گا۔ اس کو چاند گرہن کی نماز اللہ پاک نے ہمیں دی، سورج گرہن کی نماز اللہ پاک نے ہمیں دی، بارش بند ہو جائے نماز اللہ پاک نے ہمیں دی۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کی 2 رکعت سورج کے نظام کو بدل کے دکھائے گی، مسلمان کی 2 رکعت چاند کے نظام کو بدل کے دکھائے گی، مسلمان کی 2 رکعت رکی بارش کو برسا کے دکھائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل بتائے کہ عمل کی راہوں سے اللہ سے جوڑنا، تو آپ نے عمل دی اپنی امت کو، اور یہ تو آپ کا اپنا خوبصورت سا مزاج تھا کہ آپ اکثر عمل کی طرف اپنی امت کی رہبری کرتے تھے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تاکہ ایک شخص آئے اللہ کے نبی کے پاس میں، دیہات کے لوگ آتے تھے حضور سے بہت عجیب سوالات کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ان کے سوالات سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص آئے اور آ کر نا عجیب ڈھیر سارے سوالات کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان کے سوالات میں کوشش کرتا ہوں کہ پورے 25 آ جائیں۔ تو کہا جی حضرت میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو اس پورے مجمع میں کوئی نہیں ہے جو غریب بننا چاہتا ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی میں مالدار بن جاؤں، اور آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کا چکر تو ہر آدمی کا ہوتا ہے۔ کہ مولانا ایسی تعویذ بتاؤ کہ تکیے کے نیچے نا 2000 کی نوٹ آنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ تو ہر آدمی کا چکر ہے۔ تو کہا حضرت میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کتنا پوچھ کر زندگیاں گزارتے تھے، یہاں تک کہ امیر بننا اس کا بھی سوال جا کے حضرت سے کر لیا کہ حضرت میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ ہم نے آج تک کسی مولانا صاحب سے جا کے کہا کہ مولانا میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا زبردست ہمیں دین دیا اور کتنی زبردست ہمیں تعلیم دی کہ جو مسئلہ ہو جا کے ہم پوچھیں علماء سے، اللہ والوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں۔ اب یہ کتنا عجیب سوال ہے نا، آج ہم سوچیں گے کہ یار مولانا کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا مولانا میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو یار مولانا تو کچھ الٹا ہی سوچیں گے میرے بارے میں کہ یار کیسا آدمی امیر بننے کا سوال کرنے آئے۔ لیکن صحابہ پہ ہم قربان ہیں، صحابہ نے اپنے عمل سے ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو کہا جی حضرت میں نا امیر بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی قناعت اختیار کرو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جتنا ہے اس پر صبر و شکر کر کے زندگی گزر، جس کو ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں جتنی چادر اتنا ہی پیر پھیلائیں بھائی، جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلائیں۔ فضول خرچی ہوگی تو فضول خرچی سے ایک تو قرضہ میں چلے جائیں گے، اور فضول خرچی کرنے والا کہا کہ شیطان کا بھائی۔ تو قناعت اختیار کرو۔ کہا جی حضرت میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزر۔
قاضی حضرت میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ کہا جی میں عزت دار بننا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں سے سوال کرنا بند کر دو، ہمیں سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا؟ کہ اللہ سے کرنا۔ اللہ سے جب سوال کیا جاتا ہے کہتے ہیں مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہے بھی نہ کسی سے، اور ایسا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ جب ان سے مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اسے یہ ہمیں سکھایا کہ ہم دعا کے ذریعے سے ہم اللہ سے لینے والے بنیں، اپنا دکڑا اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنیں، ہم روئیں دھوئیں اللہ کو منائیں، اللہ اپنے قدرت سے وہ کام بنا کے دکھائے گا کہ عقل حیران ہو جائے گی، جو کام حکومتیں نہ کرا سکیں مسلمان کی دعا پہ اللہ پاک وہ کام کر کے دکھا دے گا۔ اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی، بس مومن کی دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی۔ اللہ دعا کی برکت سے اللہ اپنی قدرت سے بندے کا کام بنا کے دکھا دیتا۔ تو قاضی حضرت میں عزت دار بننا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں سے سوال کرنا بند کرو۔ قاضی حضرت میں عادل بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ قاضی حضرت میں نا پہلوان بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرو، تم سب سے بڑے پہلوان بن جاؤ۔ قاضی حضرت میں نا اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر، ٹوٹ جائے پھر وضو کر، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ کہا جی ایمان میں تکمیل چاہتا ہوں، فرمایا اپنے اخلاق اچھے بنا لو۔ کہا جی میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، دعا کروں اللہ کا عرش ہل جائے۔ تو کہا دیکھو حرام نہ کھانا، آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چڑھتی۔ اور اسلام میں حلال روزی کی بڑی اہمیت سے اس کی تعلیم دی گئی کہ اپنی روزیوں پر نظر کرو کہ کہیں کوئی حرام تو نہیں آ جائے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ ایک زمانہ اس امت کے مرد عورتوں کا گزرا، ایسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تاکہ فاقے برداشت کر سکتے، حرام نہیں کھا سکتے، فاقے برداشت کر سکتے، حرام نہیں کھا سکتے۔ گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن گزر گیا، شوہر کمائی کو نکل رہا ہے، بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے حضرت آپ جا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، آپ حلال لانا حرام مت لانا، ہم 3 دن فاقے سے ہیں، 1 دن کا فاقہ اور برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کھا کے ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، ہم حرام کھا کے جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ فکر تھا کہ کہیں کوئی حرام اندر میں نہ اتر جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 براعظم کی خلافت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ سارے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کوئی مسلمان زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ہر ایک دینے والا تھا۔ ان کے تقوی اور ان کے توکل اور ان کی زبردست اعمال کی وہ برکتیں تھیں کہ 3 براعظم میں کوئی مسلمان فقیر نہ تھا، لیکن 3 براعظم کے خلیفہ کے گھر کا حال تھا کہ گھر میں فاقوں زندگی گزر گئی، گھر میں کھانے کے انتظام نہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی کہ امیر المومنین پورا خزانہ بھرا ہے، آپ اس میں سے 2 درہم لے کر انگور خرید کر نہیں کھا سکتے۔ تو رونے لگے اور رو کر ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میں ناحق 2 درہم لے کے اس کو کھا لوں پھر جہنم کی آگ چلے جاؤں، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، میں حرام کھا کے جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ فکر آخرت تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اپنی روزیوں پر نظر ہوتی تھی کہیں کوئی حرام تو نہیں آ رہا ہے۔ آدمی کے پیٹ میں حرام اتر جائے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چلتی، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چلتی۔ افسوس کی بات ہے، چور کا کیا ہوگا اللہ ہی بھلا کرے۔ سود کھانے والے کا کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے ہلکا درجہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 روپیہ سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے۔ سب سے بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے، مسلمان کی عزت پر کیچڑ اچھال۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، تو فرمایا حرام نہ کھانا، حرام نہ کھانا۔ پھر کہا دی حضرت میں نہ قیامت کے روز گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو، غسل فرض ہو گیا فوراً غسل کر دیں، اس کو ٹالنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو ٹالنا بے برکتی کا ذریعہ بن جائے گا، فوراً غسل کر لیا کرو۔ کہا جی میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، تو فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، چلتے پھرتے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ معاف کریے، اللہ درگزر کریے، اللہ سے بات کرنا روزانہ ہو سکے صبح شام
صبح میں بھی شام میں بھی اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا اور اپنے آپ سے کہنا کہ میں اکیلا ہوں لیکن پھر بھی اکیلا نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرا دل دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں کتنا گناہ گار ہوں، آپ جانتے ہیں میں کتنا بڑا خطا کار ہوں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ معاف کر دیجئے، میں نیت کرتا ہوں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ پھر ہو سکے تو اپنے ایمان پر اللہ کو گواہ بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو گواہ بنا کے پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہو سکے تو ایمان مفصل پڑھ لیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس توبہ کی برکت سے اللہ دل کی دنیا کو اللہ دھوتا چلا جائے گا، گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار وہ زبردست سرمایہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالبا، تو ایک شخص آگے کہتا ہے حضرت اولاد نہیں آپ دعا کر لیں، کوئی عمل بتا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کوئی آگے کہتا ہے حضرت بارش نہیں ہو رہی آپ کچھ وظیفہ بتا دیں، کہا استغفار کرو۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ جی گلوں میں بڑی تنگیاں ہو رہی ہیں آپ اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت ہر آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے آپ ہاں کریں، جو آ رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو، کہ میں نہیں کہتا، وہ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اپنی دعوت تھی، اپنی قوم کو نوح علیہ السلام نے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، تمہارے استغفار پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے لیے رحمت کی بارشیں اللہ برسائے گا، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات اللہ لگا دے گا۔ تو استغفار وہ زبردست نعمت کہ ڈھیر ساری چیزیں اللہ پاک بندے کو عطا کرتا ہے۔ اولاد نہ ہو استغفار کا اہتمام کیا جائے، تنگی ہو گئی استغفار کا اہتمام کیا جائے، بارشیں ہو گئی استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ اس کا نامہ اعمال قیامت کے میدان میں اس کو خوش کر دے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ اللہ اپنے در پر آنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے در پر آنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا در وہ در ہے جہاں پر 100 قاتل آ جائے ندامت لے کر اللہ کی قسم محروم نہیں جاتا، جہاں پر ساری زندگی کی فحش زندگی گزارنے والی عورت آ جائے کتے کی خدمت لے کر اللہ کی قسم محروم نہیں جاتی۔ اللہ کا در وہ در ہے جس سے کوئی محروم چلا جائے اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اس قاتل کا، 99 قتل کیے، اس کو فکر ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، وہ گیا ایک عابد کے پاس میں، عبادت گزار شخص کے پاس میں جا کے کہا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عابد بڑا جلالی آدمی تھا، وہ ایک دم فتویٰ جھاڑ کے دیا، کہا بدبخت تو نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اتنا خطرناک جب فتویٰ سنا تو اس کو نا بہت جوش ہے، تو کہا بھائی جب معافی نہیں کرے گا تو رک کے کیا کرو، خنجر نکال کے اس کو بھی مار دیا، کہ چل تو بھی اب جا، اب 100 ہو گئے۔ اب جب 100 ہوئے تو اور ٹینشن ہوا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ ہو گیا ایک اللہ والے کے پاس میں، ایک عالم کے پاس میں، کہا جی حضرت میں نے 100 قتل کیے، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو کہا بیٹا اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ نے تو اپنے عرش کے سامنے لکھا ہے نا ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت تو میرے غصے سے زیادہ بڑی۔ کہا بیٹا ضرور اللہ تجھے معاف کرے گا، لیکن تو نے ایک کام کر، تو نا اچھا ماحول میں چلا جا، توبہ تیری ہو جائے پکی ہو جائے، کہ تو اچھے ماحول میں چلا جا، فلاں جگہ نیک لوگ رہتے تو ادھر چلا جا۔ تو اس نے چلنا شروع کیا اور نا ملک الموت آگے لینے کے لیے 2-4 قدم چلے تھے، اب مر کے گرا ہے تو ایک طرف جنت کے فرشتے بھی آ گئے، ایک طرف جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جب بندہ مرتا ہے یا تو جنت کے فرشتے آتے ہیں، جہنم کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے قرآن حدیث کا اور اللہ والوں کا اور خانقاہوں کا اور علماء کا، مدارس کا، دعوت و تبلیغ کا ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ایسی زندگی بنائیں کہ مرے تو ملک الموت خوبصورت شکل میں آئے، ایسی زندگی بنائیں کہ مرے تو جنت کے فرشتے استقبال کے لیے اتریں، ایسی زندگی نہ بنائیں کہ مرے تو جہنم کے فرشتے آ جائیں، آپ کے کوڑے ہم پر برسائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک طرف جنت کے فرشتے بھی آ گئے، ایک طرف جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں بھائی جنت لے کر جائیں، جہنم والے کہتے ہیں بھائی جہنم لے کر جائیں۔
کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی اس کی توبہ ہوئی نہیں تھی، اس کو جہنم لے کے جائیں۔ جنت والے کہتے ہیں توبہ کرنے چلا تھا، جنت میں لے کر جائیں۔ اب دونوں میں یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا جج بنا کر۔ جج صاحب سپریم کورٹ سے آرڈر لے کر آئے، آسمانی دنیا سے یہ آرڈر لے کر آئے کہ ایک کام کرو، جہاں سے چلنا شروع کیا جہاں موت آئی اس جگہ کی پیمائش کر لو، جہاں موت آئی اور جتنی دور اللہ والوں کی بستی ہے اس جگہ کی پیمائش کر لو۔ اگر یہ بندہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہے اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، اور اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ بندہ تھا تو ادھر ہی کا، دو چار ہی قدم چلے تھے، لیکن اللہ ہے، اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی رحمت سنانا چاہتا تھا، اپنی مغفرت کی وسعت بتانا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے ایک طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، دوسری طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ وہ تھا تو ادھر ہی کا، اللہ نے اپنے فضل سے جنت کے فیصلے کر کے دکھا دیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، استغفار بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، حالات ہم پر ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ معافی کے در کھول کے دکھائے گا۔ تو ہم آ جائیں 25 سوال پر۔ صحابی رسول نے کہا کہ حضرت گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ کہا جی حضرت میں قیامت کے روز نور موٹنا چاہتا ہوں، فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو، ظالم قیامت کے میدان میں اندھیرے میں اٹھے گا، ظالم قیامت کے میدان میں اندھیرے میں اٹھے گا۔ کہا جی حضرت میں قیامت کے روز نور موٹنا چاہتا ہوں، فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ کہا جی حضرت میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم فرمائے، فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو، جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ آسمان والا رحم نہیں کرتا۔ تو کہا حضرت میں چاہتا ہوں اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے، فرمایا تم اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپایا کرو، کسی کی کمی معلوم ہو جائے تو اس کے چرچے نہ کرو، اس کی عیب اوروں کو بیان نہ کرو، اللہ تمہارے عیبوں کو اللہ پاک چھپا لے گا۔ پھر کہا حضرت میں اللہ اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ ہم اللہ والوں سے محبت کریں، ہم علماء سے محبت کریں، اللہ والوں سے دوستی رکھیں جو اللہ کے محبوب ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کہا حضرت میں اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرمایا فرائض کا اہتمام کیا کرو، جو اللہ نے ہم پر فرض کیے، جیسے نماز فرض ہے ہم اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کریں، رمضان کے روزے فرض ہیں اس کا اہتمام ہو، زکوٰۃ اللہ نے ہم پر ضروری کر دی ہے، ہم مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ہم زکوٰۃ شوق کے ساتھ دینے والے بنے، حج فرض ہے ادا کرنے والے بنے۔ کہا جی اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرمایا فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ کہا جی احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو کہ تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، انت عبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں میں اللہ کا استحضار پیدا کرنا چاہیے۔ میں آج اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، آج اللہ پاک میرا قیام دیکھ رہا ہے، ابھی اللہ پاک میرا رکوع دیکھ رہا ہے، ابھی اللہ پاک میرا سجدہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اللہ پاک میرا قعدہ دیکھ رہے ہیں، میرا تسبیح پڑھنا اللہ سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے استحضار کے ساتھ جب عبادت ہوگی اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ تو کہا جی حضرت میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو فرمائیں اللہ کی یوں بندگی کرو کہ تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا جی حضرت کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ فرمایا آنسو، عاجزی، بیماری۔ کہا جی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ کہا جی اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ فرمایا چپکے صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ کہا جی حضرت سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ کہا جی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، صبر اور تواضع۔ پھر کہا حضرت میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ 24 ہوئے، ایک 25واں سوال جو بیچ میں رہ گیا، کہا جی حضرت میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاؤں، تو آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا نام لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو تو صحیح کتنا پیارا اللہ کا نام ہے، جب ہم اللہ کہتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے، اللہ کہا منہ میں پانی آ گیا، اور کتنا زبردست نام ہمارے اللہ کا۔ اس میں جو مزہ ہے نا، اللہ کرے اللہ پاک ہمارے دلوں کو وہ مزہ عطا فرمائے۔ اللہ والوں کو رات کم پڑ جاتی ہے اللہ کا نام لینے میں، ساری رات گزر جاتی ہے۔
ساری رات گزر جاتی ہے اور ان کی گویا کی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھ کو اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں، اور ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک جو تجھ سے محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لا کے جھڑکو اب کہاں ہٹتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اللہ کی یاد میں بڑے مزے ہیں، اللہ کے ذکر میں بڑے مزے ہیں، قرآن کی تلاوت میں بڑے مزے ہیں۔ بیمار کو بریانی اچھی نہیں لگتی، ہم بیمار ہیں، ہمیں اللہ کا نام ابھی اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں قرآن کی تلاوت میں ابھی مزہ نہیں آ رہا، ہم لے کر بیٹھے ہیں اور شوق کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے استحضار کے ساتھ ہم قرآن پڑھے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی۔ تنہائیوں میں اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے، دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی اور اللہ کی محبت کا رنگ ہمارے دلوں پر چڑھتا جائے گا اور دنیا اور آخرت میں بڑے درجے اللہ پاک عطا فرمائیں۔ تو ہمارے نبی کی تعلیمات تھی کہ آپ نے عمل کی راہوں سے اپنی امت کو اللہ سے جوڑنا سیکھا۔ اچھا، یہ تو سارے اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن جو چھت بتایا اسلام میں وہ اچھے اخلاق کو بتایا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ شروع دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے اخلاق کا درس دیا، معاف کرنے کا درس دیا، کھلانے پلانے کا درس دیا۔ آپ کا پہلا دن تھا مدینہ کی سرزمین پر، مدینہ میں یہودی رہتے تھے، ایک بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ہمارے نبی کو دیکھنے آئے، ہمارے نبی قبا میں تھے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں حضرت کو دیکھنے پہنچا، پہلی نظر حضرت کے مبارک چہرے پر پڑی، میرا دل پکار اٹھا یہ چہرہ چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہ ہوتا، حضرت تھے ہی ایسے، اللہ نے ہمارے حبیب کو، اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ایسا تھا۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائے گئے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔ کیا خوبصورت حسن اللہ پاک نے دیا، کیا جمال کمال اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہودی عالم کہتے ہیں نظر پڑی، دل پکار اٹھا، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور کہتے ہیں میں نے پہلی بات جو اپنے نبی کی زبان سے مدینہ میں سنی تھی وہ بات یہ تھی افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہودی عالم کہتے ہیں میرے دل نے پھر کہا یہ جملہ سوائے نبی کے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ ان جملوں کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اسلام کی شروع دن کی تعلیم اچھے اخلاق کی، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کتنے فضائل بیان کیے، دل کو صاف رکھنا سکھایا۔ آپ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اے میرے بیٹے، اگر تم اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا، یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دل کو صاف رکھنا سکھایا اور خود کتنا اہتمام کیا۔ آپ فرماتے تھے میرا کوئی صحابی کسی صحابی کی کوئی بری بات مجھے نہ بتائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہونا چاہیے، ہر ایک کی طرف سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے زیادہ پاک دل کسی کا نہ تھا، پھر بھی آپ نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا مجھے کسی کی بری بات نہ بتاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں میرا دل ہر ایک کی طرف سے پاک ہو، میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو۔ عیبوں کو چھپانا سکھایا، عیبوں کو چھپانا سکھایا۔ حرملہ ابن زید ایک منافق تھے مدینہ میں، ہمارے نبی کے پاس آ گئے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے کہے میں مسلمان اندر سے کافر، تو وہ منافق تھے، ہمارے نبی کے پاس آئے، آگے کہا کہ حضرت زبان پہ کلمہ ہے، یہاں دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ پاک مجھے ایمان کی دولت دے دے، میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔
تو ان کی طلب تھی اور احساس تھا. ہمارے نبی نے ان کی زبان کو پکڑا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے, اس کے دل میں میری محبت کو اتار دے. ان کی طلب, ہمارے نبی کی دعا, ایمان دل میں اتر گیا, آپ سچے مسلمان بن گئے. مسلمان بننے کے بعد کہا کہ حضرت میں اپنے علاقے کے منافقوں کا سردار رہ چکا ہوں, آپ کہو سب کے نام آپ کو بتاتا ہوں. تمہارے پاس آنے والوں میں کون کون منافق ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی کو پتا تھا آنے جانے والوں میں کون کون منافق ہے, لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہمیں کسی کے نام نہ بتاؤ, کیونکہ ہمارے پاس جو آئے گا نا ہمارے پاس دعا کے لیے, ہم اس کے لیے بھی اللہ سے استغفار کر دیں گے, ہم اس کے لیے بھی دعا کر دیں گے. آپ نے منافقوں کے عیب کو چھپانا سکھایا, تو ہم اپنے لوگوں کو اتنے عیب کو چھپانا چاہیے, اپنوں کی کتنی کمیوں کو چھپانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے اخلاق کا درس دیا, معاف کرنے کا درس دیا, اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو انسان کے نامہ عمل میں ہوگی وہ اس کے اپنے اچھے اخلاق ہوں گے, اس کے اپنے اچھے اخلاق ہوں گے. اور پھر اس پر کس درجہ عمل کر کے دکھایا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آپ کو اپنے نبی کے اخلاق کا واقعہ سناؤں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے. 8 سال پہلے وہ دن تھا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, تو بیت اللہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس میں تھی, وہ مسلمان نہیں تھے. ہمارے نبی نے اسے فرمایا کہ عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو, 2 رکعت مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دے سکتا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عثمان وہ کیا دن ہوگا جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا, جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا, یعنی بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, تیرا کیا بنے گا. عثمان بن طلحہ ہنسنے لگے, کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں اور بار بار پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس میں کتنے لوگوں نے عمرہ کیا, یاد کرو اپنی رخصتی کی کیفیت میں کہ جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے 7 دن آپ نے مکہ میں گزارا تھا. آپ مکہ میں آخری طواف میں رو رہے تھے, آخری بار غلاف پکڑ کے رو رہے تھے, آپ حتیم میں جا کر رو رہے تھے, آپ گیٹ پر جا کر رو رہے تھے, آپ ایکسیلیٹر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھ رو رہے تھے, پتہ نہیں دوبارہ یہ منظر ملے گا نہیں ملے گا. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ آخری گیٹ تک پہنچے جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آتا, آپ وہاں کھڑے ہو کر بھی رو رہے تھے. آپ نے 7 دن گزارے, آپ کا یہ حال ہوا. ہمارے نبی نے زندگی کے 50 سال تقریباً مکہ میں گزارے تھے, تو آپ رو رہے تھے کہ تجھ سے محبت بہت کرتا ہوں, لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا, میں تجھے چھوڑ کے جاؤں. 8 سال کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا, اپنے نبی کے ہاتھ پر اللہ پاک نے مکہ کو فتح کروایا. 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے. ابو سفیان گھبرائے ہوئے مکے کے سردار آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا, امن چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے ان کو امن دیا. حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس اس کو لے کر جاؤ اور مکہ کے باہر ایک پہاڑی پر لے کر کھڑے ہو, تاکہ ابو سفیان بھی دیکھے کہ آج اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسی عزت دی ہے, آج اللہ نے مسلمانوں کو کیسی فتح عطا فرمائی ہے. مسلمانوں کا ایک کے بعد ایک قافلہ اندر داخل ہو رہا تھا, تو ایک قافلہ تھا, اس میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے بڑے جوش میں کہا الیوم یوم الملحمہ, آج خون بہانے کا دن ہے, آج بدلہ ان سے لیا جائے گا. ابو سفیان گھبرائے, ہمارے نبی سے پوچھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج خون بہانے کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں آج خون بہانے کا دن نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج معاف کرنے کا دن ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے. ہمارے نبی کا قافلہ گزرا, سارے لوگوں نے سر پہ لوہے کی ٹوپیاں پہنی, زرہ میں ڈھکے ہوئے, لوہے میں ڈھکے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمانڈر ہیں, وہ سارے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں اور بڑی گرجدار آواز ہے. ابو سفیان کی نظر پڑی تو حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون ہے جس کی اتنی گرجدار آواز ہے اور وہ سارے لشکر کو لے کر چل رہا ہے. حضرت عباس نے کہا یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. حضرت عمر کا جو خاندان تھا وہ کوئی عزت والا خاندان نہیں تھا مکہ میں, بنو عدی خاندان. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اچھا یہ بنو عدی تو بڑی ذلت والے لوگ تھے, آج بنو عدی کا ایک فرد اتنا اونچا ہو گیا. تو حضرت عباس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. ان کا جملہ تھا کہ ابو سفیان ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے. عمر عزت والا نہیں تھا, عمر کو اسلام نے عزت والا بنایا, عمر کو اسلام نے عزت والا بنایا, ورنہ یہ تو وہ شخص تھا جسے بکری چرانے کا ڈھنگ نہیں تھا, لیکن نبی کی نسبت نے, نبی کے دین نے, نبی کی محبت نے کتنا اونچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچایا.
تو ہمارے لیے بھی عزت اور ذلت کا جو معیار ہے وہ اللہ کا دین ہے. ہم اللہ کے دین پر آئیں گے, اللہ اپنی بارگاہ سے عزت اللہ پاک دے کے دکھائے گا. خیر, ہمارے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے. کوئی بادشاہ کہیں داخل ہوتا ہے, فتح ہوتی ہے تو وہ سینہ تان کے فتح کرتا ہے. ہمارے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کے اندر تکبر نہیں ہے, تواضع ہے. آپ کی پیشانی اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی تھی اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک تنہ اللہ معبود ہے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست عطا فرمائی. آپ نے کہا کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا, جو کیا میرے اللہ نے کیا. ہم آئے دن کہتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ویسا کیا. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم کو سکھایا کہ جو کیا اللہ نے کیا. اور آپ بڑی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک دشمن آپ کی سواری کے سامنے آیا, آپ کا رعب دیکھ کر کانپنے لگا. ایسے موقع پر اور ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے پاکیزہ اخلاق پر. آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی گھبراؤ نہیں, میں قریش کے اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتی تھی. میں تو ایسی مسکین ماں کا بیٹا ہوں, میں تو ایسی غریب عورت کا بیٹا ہوں, وہ پانی میں روٹی بھگاتی تھی اسی کو کھا لیا کرتی تھی. تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو, تم مجھ سے کیوں گھبراتے ہو؟ آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے, بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس لائی گئی. آپ نے فرمایا کہ علی, عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت آپ کہو تو لے کر آؤں. کہ لے کر آؤ. وہ ان کو لے کر آئے. ہمارے نبی کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی, عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عثمان, وہ دن تجھے یاد ہے 8 سال پہلے کا دن کیا کیا تھا؟ نبی کو 2 رکعت بھی بیت اللہ میں پڑھنے کا موقع نہیں دیا تھا. کا یاد ہے وہ دن؟ تو رونے لگے, آنکھ سے آنسو بہنے لگے. کہا جی حضرت مجھے وہ دن یاد ہے. آپ کے ہاتھ میں چابی تھی, آپ نے یوں ہاتھ آگے کر کے کہا کہ عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی, اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی, جو تم سے چھینے گا بڑا ظالم ہوگا. ہائے ہائے, ارے جس نے 2 رکعت نبی کو بیت اللہ میں پڑھنے نہ دی, ہمارے نبی نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی چابی ان کے خاندان میں دی ہے. آج بھی بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے. کیا اخلاق والے نبی اللہ پاک نے ہمیں دیے. بیت اللہ کھولا گیا, اس میں بت تھے نکال کے پھینکا, تصویریں بنی تو ان کو صاف کیا, زمزم کے پانی سے بیت اللہ کو غسل دیا, اذان کہی گئی, تکبیر کی آوازیں بلند کی گئی, آپ نے نمازیں پڑھی, دعا کی, لمبے لمبے سجدے کیے. اس کے بعد یوں بیت اللہ کی دہلیز پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. سامنے مشرکین مکہ, سامنے مشرکین مکہ, کون لوگ جنہوں نے 21 سال تک نبی کو دکھ پہنچایا, جن کی وجہ سے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی, جن کی وجہ سے نبی کے گلے میں پھندا دے کے گھسیٹا گیا, جن کی وجہ سے راستے میں کانٹے بچھے, جن کی وجہ سے گالیاں پڑی, جن کی وجہ سے طائف میں پتھر پڑے, جن کی وجہ سے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آپ کے کاندھے پر ڈالی گئی, جن کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو مکے کی وادی میں مارا گیا. چھوٹی بچی تھی حضرت فاطمہ. ابو جہل بدبختوں کو شرم نہ آئی, لاج نہ آئی, ہمارے نبی کی نفرت میں اس نے چھوٹی بچی کو جو ہے تماچے مار دی. بچی تو بچی ہوتی ہے, آپ کا بچہ بھی کبھی گھر مار کھا کے آتا ہے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی. میرا بچہ گھر مار کھا کے آئے, میرے کیسے غیرت تھی. آپ کا بچہ گھر میں مار کھا کے آگے, آپ کو کیسے غیرت آتی. اور کمزور باپ بھی ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے, یار میرے بیٹے کو مارا ہے. آج مکے کی وادی میں جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ چھوٹی بچی کو تماچے پڑ رہے ہیں. مارنے والا مکے کا سردار ابو جہل ہے, اور بیٹی بھی کس کی بیٹی؟ 2 جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی روتے ہوئے آئی, ابا آج مجھے ابو جہل نے مارا. ابا کو بھی بڑے دل پر چوٹ لگی, یہ میری بیٹی میری محبت میں آج مار کھا کے آئی ہے. آپ کو بڑا درد ہوا. آپ نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ جا کے ابو سفیان سے کہنا. ابو سفیان تو کافر تھے نا, کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. جا کے حضرت فاطمہ نے کہا ابو سفیان مجھے ابو جہل نے مارا. ابو سفیان نے سنا تو اس کو بھی بڑی غیرت آئی, یار اتنی چھوٹی بچی کو مارا. کہا بیٹا چل چل کے تجھے بدلہ دلواتا ہوں. انگلی پکڑا کے چلنا شروع کیا. ابو جہل کے پاس جا کر کھڑے ہوئے. کہا فاطمہ جاؤ جا کے اپنا بدلہ لے لو, دیکھتا ہوں ابو جہل تمہیں کیا کرتا ہے. فاطمہ اٹھی, جا کے ایک تماچا مارا اور خوش ہو کے واپس آ کے ہمارے نبی سے کہا کہ ابا جان ابو سفیان نے مجھے میرا بدلہ دلوا دیا.
اس موقع پر ہمارے نبی کی آنکھ میں آنسو تھے اور آپ نے رو کر دعا کی تھی کہ اللہ تو ابو سفیان کی اس نیکی کو کبھی کبھی فراموش مت کرنا، تو ابو سفیان کی اس نیکی کو کبھی فراموش مت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ نیکی تھی جس کی برکت سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ خیر مکہ میں کیا کچھ ہوا ہمارے نبی کے ساتھ، ان لوگوں نے کیا تھا۔ آج ہمارے نبی چاہتے تو صحابہ سے کہتے تلوار نکال ان کی گردنیں مار دو، لیکن آپ نے فرمایا کہ آج تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا جی اخن کریم وابن اخین کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ تو اوروں کو معاف کر دیں، آج بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، اور بہن بہن کو معاف نہیں کرتی، اور اولاد ماں باپ کو معاف کرنے تیار نہیں، ماں باپ اولاد کو معاف کرنے تیار نہیں، مسلمان مسلمان کو معاف کرنے تیار نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، نبی کی زندگی کو سینے سے لگائیں، نبی کے دین کو سینے سے لگائیں، نبی کے اخلاق کو سینے سے لگائیں۔ وہ اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ہم کم از کم ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں، ماں باپ کی تو خدمت کریں، ماں باپ کی تو دعا لے لیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، آس پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انشاءاللہ نبی کی زندگی اپنائیں گے، اللہ دنیا کی بھی عزت دے گا، اللہ آخرت کی بھی عزت دے گا، اور انشاءاللہ حوض کوثر پر نبی کے ہاتھوں جام کوثر پیئیں گے، انشاءاللہ نبی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ساری سعادت ملنے کا راستہ نبی کی پاکیزہ زندگی ہے، لہذا ہم سب نیتیں کریں، اب تک جو کچھ زندگی گزاری اللہ سے توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ عاشق رسول بن کر زندگی گزاریں گے، غلام رسول بن کر زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کو خود بھی اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اور لوگوں تک بھی دین زندہ ہو، اس کے لیے دین کی محنتیں کریں گے۔ ایک تو ہم علماء اور اہل اللہ سے جڑیں گے، ہم دعوت و تبلیغ کا خوبصورت کام کریں گے تاکہ دین دنیا میں زندہ ہو۔ سارے بھائی نیت کر دیں بھائی انشاءاللہ، میں بھی آج نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے نبی کا عاشق بنوں گا۔ اب سارے بھائی نیتیں کریں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ مسجد کا